أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہن، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے 25ویں پارے سورہ دخان کی شروع کی ابتدا کی آیت پڑھی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین قرآن مجید کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور اس کتاب کے ذریعے ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ نے کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اس کے حکم کو بجا لائیں، اور اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو میری عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت بڑا ہے، یعنی اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائیں۔ اللہ کے نبی نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیجئے، جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان کاموں سے آپ رک جائیے۔ عبادت کے لیے کوئی دن مقرر کرنا، کوئی گھنٹہ مقرر کرنا، کوئی مہینہ مقرر کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے دو تین ضروری باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ شعبان کا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آئے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بارش کے متعلق
کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ عربی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے، اور آج اس کا گویا یہ پہلا جمعہ ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری باتیں پیش کروں، چونکہ جو بات جس وقت آئے گی اس وقت سننے والے کو بھی فائدہ، بتانے والے کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ بڑا عزت والا اور بڑا محترم مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ گویا یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ رمضان جو نیکی کا مہینہ ہے تو گویا شعبان نیکی کی تیاری کے لیے آدمی کو تیار کرتا ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ کثرت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں میں جتنا آپ روزہ رکھتے اس سے زیادہ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے اللہ کے نبی کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی عام دنوں میں اتنا روزے کا آپ اہتمام نہیں کرتے جتنا کہ اس مہینے یعنی شعبان میں آپ اہتمام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اسامہ، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پہنچے تو روزے کی حالت میں، اس لیے میں اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ایو الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد کس مہینے میں زیادہ روزہ رکھنا زیادہ اچھا ہے، مبارک ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھو تاکہ رمضان آ رہا ہے اس کے اہتمام میں گویا آپ روزہ رکھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا، ای الصدقۃ اعظم، قال صدقۃ فی رمضان، کب اللہ کے راستے میں خیرات کریں، صدقہ و خیرات کریں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، یعنی ثواب زیادہ ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، دینے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے، کبھی بھی آپ دیجئے اللہ قبول کرتا ہے، مگر افضل کیا ہے، زیادہ ثواب کس میں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں اللہ آپ کی نیکی کو بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ شعبان کے تعلق سے بس یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، شعبان میں روزہ بھی جو ہے 15 شعبان تک اللہ کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کو پسند کرتے۔ آپ نے فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان 15 ہو گئے، 15 تاریخ اگر ہو جائے تو 15 کے بعد تم روزہ مت رکھو۔ کیوں نہیں رکھنا؟ اب رمضان آ رہا ہے، بہت ممکن ہے اگر آپ نفل میں اپنی طاقت کو وہ کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ عین فرض کے لیے مشکلات کا سامنا ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 کے بعد روزہ رکھنے کو پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمارا جو بھی حساب ہے رمضان کا، سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ چاند دیکھ کر آپ روزہ رکھیے، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دیجئے۔ 29 کو چاند دیکھیے، اگر چاند دکھ گیا الحمدللہ، نہیں دکھا تو فَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، شعبان کی گنتی 30 کر لیجئے۔ اور اب آج کل کیا ہے، یہ لوگوں کی پریشانیاں ہوتی، 28 شعبان سے ہی پریشانیاں شروع ہو جاتے، سعودی میں چاند دکھا، فلاں دکھا، یہاں دیکھا۔ سیدھی بات یہ ہے، جب تمہاری بستی والے جس دن چاند کا فیصلہ کریں ان کے ساتھ تم روزہ رکھو۔ جس دن تمہاری بستی والے فیصلہ نہ کریں کہ چاند نہیں دکھا ہے، مت رکھو۔ اور کبھی اللہ کے نبی نے نہیں بتایا مکے والوں کو دیکھو، مدینے والوں کو دیکھو، نہیں بتایا۔ سومو لرؤیتہ، تم دیکھ کر رکھو، دیکھ کر چھوڑ ڈالو۔
اور جہاں کی اطلاع ہے جہاں سن رائز اور سن سیٹ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں زیادہ فرق نہیں ہے تو وہاں کی اطلاع لیں گے. جہاں زیادہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا فرق ہے وہاں کی اطلاع آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. 29 کو چاند نہیں دکھا 29 کو نہیں دکھا ایک دن انتظار کرو. اور اگر کوئی شک ہے معلوم نہیں ہمارے حساب سے تو نہیں دکھا ہو سکتا کہیں دکھا ہوگا. اگر کوئی روز رکھا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کے رسول کی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول کی اسے نافذ ہو. یعنی شک کے دن روزہ نہیں رکھیں گے آپ کنفرم ہو یقین ہو اطلاع ملی ہے اور آپ روزہ رکھیں. لوگوں نے پوچھا الفطر یوم یفطر الناس اللہ کے رسول ہم عید الفطر کب کریں؟ فرمایا کہ جس دن بستی والے آپ کے فیصلہ کریں. الاضحی یوم یضحی الناس قربانی کب دیں؟ آپ نے فرمایا جب تمہاری بستی والے فیصلہ کریں. یا سیدھی سی بدی بات ہے ہمارے ملک والے یعنی ہماری بستی ملک وغیرہ جب بھی پوری جماعت فیصلہ کر رہی ہے وہ فیصلے کو آپ مانیں. سعودیہ والے چاند دیکھے وہ کر رہے ہیں وہ دیکھے تو ان کا حساب ہمارے لیے نہیں اس لیے کہ ان کے ٹائمنگ اور ہمارے ٹائمنگ میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. 2.5 گھنٹے جہاں زیادہ فرق آ رہا وہاں پہ بات آپ نہیں لیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شعبان کے اواخر میں اللہ کے رسول روزہ رکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ اب رمضان آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ پہلے سے رکھنا چاہیے یا عین موقع پر آدمی میں کمزوری آ جائے. ہاں اگر کسی کے روزے باقی ہیں یا اگر کوئی آدمی عادی ہے ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے ٹھیک ہے آپ رمضان شروع ہونے تک آخر تک بھی آپ رکھیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کی کیا کوئی اہمیت ہے کیا اس سلسلے میں کوئی باتیں ہیں کیا؟ مختصر میں اشارے کر کے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے شعبان کی 15 تاریخ کے بارے میں یہ ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے کوئی ضرورت مند ہے کوئی کچھ ہے تو اب وہاں پہ. اور دوسرا ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ جو موحد ہے اس کی مغفرت فرماتے جو مشرک ہے کینہ رکھنے والا ہے بدعتی ہے ایسی آدمی کی مغفرت نہیں فرماتے. یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس رات آپ کو کیا کرنا ہے کیا عبادت کرنا ہے. صحابہ بھی نہیں کیا کسی سے بھی ثابت نہیں. ہم ہے مبارک رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا تو آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ جن موحد بندوں کی تو مغفرت کرتا ہمیں بھی اس میں شامل فرما لے. اب رہا کہ اس رات کوئی عبادت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اب آئیے شعبان کے تعلق سے جو روایتیں ہیں. پہلی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15 تاریخ کو آپ دن میں روزہ رکھیے رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے. کیوں؟ اس رات میں اللہ آسمان پر آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے رہتا ہے. یہ حدیث ہے اس کے بارے میں غور کیجئے گا. 2 باتیں اس میں نوٹ کیجئے. پہلی بات یہ ہے یہ حدیث کو بیان کرنے والا ابو بکر بن عبداللہ بن محمد اس کے بارے میں پورے علماء کا اتفاق ہے یہ نمبر 1 جھوٹا تھا. جھوٹ بولتا تھا اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کے رسول کی طرف پیش کرتا تھا 15 کے بارے میں. اچھا صحیح حدیث میں کیا ہے؟ ہر رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہا. ہر رات ہوتا یہاں تک کہ فجر ہو جائے فجر تک ہو رہا. جب ہر رات ہوتا ہے تو 15ویں رات کی کوئی اہمیت نہیں رہی. دوسری بات یہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں ایک بکری کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنے گنہگاروں کو معاف کرتا ہے. اس حدیث کے بارے میں علماء نے فیصلہ کیا ہے یہ بھی جھوٹی حدیث ہے. اللہ کے رسول سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. تیسری چیز حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے اللہ کے نبی نے ایک رات نماز پڑھا
اور آپ نے بڑا لمبا قیام کیا، بڑا لمبا رکوع کیا، بڑا لمبا سجدہ آپ نے کیا. مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کا انتقال تو نہیں ہوا ہے. حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے قریب پہنچی، دیکھا آپ کا انگوٹھا، آپ دیکھا اللہ کے نبی نے حرکت کیا تو معلوم ہوا کہ نہیں اللہ کے نبی نماز میں ہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوا. اب یہ روایت ہے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ مغفرت کرتا، فلاں کرتا ہے. یہ حدیث میں بھی دو باتیں ہیں. پہلی بات ہے بیہقی حدیث کی جو مشہور کتاب ہے اس میں علا بن حارث ایک آدمی وہ روایت کر رہا ہے، اور علماء کا اتفاق ہے کہ علا کی حضرت عائشہ سے ملاقات نہیں. استاد سے ملے بغیر ایک شاگرد کیسا پڑھ رہا؟ تو گیا مطلب یہ کہ یہ بھی جھوٹ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے تھے کیا؟ آپ تو روزانہ نماز پڑھتے تھے، اور آپ کی نماز کی کیفیت ہوتی. حضرت صدیقہ فرماتی ہیں لم تسأل عن حسنہن وطولہن، وہ نماز کتنی لمبی ہوتی، میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں، تیرے اندر سننے کی طاقت نہیں، میں وہ کیفیت بتا نہیں سکتی اور تو سن بھی نہیں سکتا. اور دوسرا خود حضرت عائشہ سے کبھی کبھی آپ کے پیر سوج جاتے، خون آنے لگتا تھا. کہ اللہ کے نبی کیوں آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ جب میرے درجے کو اونچا کیا تو کیا میں اللہ کا شکریہ ادا کروں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ روزانہ کا آپ کا معمول تھا، جب آپ پڑھتے تھے 15 کو بھی آپ پڑھے ہوں گے، اس کو صرف 15 کے لیے خاص کر لینا یہ چیز صحیح نہیں ہے. چلیے اس کے بعد اور ایک چیز ہے، اگر کوئی آدمی 15 کی رات کو 100 رکعت نماز پڑھا، 100 فرشتے نازل ہوتے ہیں، 30 فرشتے جنت کی خوشخبری دیتے، 30 فرشتے دوزخ سے محفوظ کرتے، 30 فرشتے دنیا کے فتنوں سے بچا لیتے، 10 فتنے شیطان کے فتنوں سے بچاتے. 100 فرشتے ایک رات اگر نماز پڑھ لیا کتنا اچھا ہے. دیکھو یہ 5 وقت نمازاں پڑھنا اس کی ضرورت نہیں، ایک رات پڑھ لینا، مسجدوں کو قفل لگا دینا ہو گیا، آپ بے فکری ہو جاتی. اب یہاں پہ دیکھیے، اور اس سلسلے میں حدیث میں تفسیر کی ایک کتاب ہے کشاف، تفسیر بیان کرنے والے نے یہ حدیث لکھا ہے. کون بولے، کب بولے، کہاں بولے، کس وقت بولے، کوئی ثبوت نہیں. تو علماء نے فیصلہ کیا کہ جس بات کا ثبوت نہیں ہے وہ من گھڑت ہے، وہ جھوٹ ہے. اور ایک حدیث میں آتا، آپ دیکھیں گے بازار میں جو کتابیں ملتی اس میں یہ ہے، لیکن خالی لوگ کتابیں بتائیں گے لیکن اس کی کیا بات ہے وہ نہیں بتائیں گے. اور ایک ہے 12 رکعت اگر کوئی آدمی اگر پڑھ لے مرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت کی گارنٹی دے ڈالتا، اور اس کے خاندان کے کئی آدمیوں کو نجات ہوتی. کتنا اچھا ہے. دیکھو ایک 100 رکعت پڑھ لینا، 12 رکعت پڑھ لیے تو ختم ہو گیا. مرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آتی، اور اللہ کی طرف سے جو سرٹیفکیٹ آئیں گی وہ غلط تو نہیں رہیں گی. مرنے سے پہلے اللہ جنت کی خوشخبری دے دیا، تمہارے خاندان کے 10 آدمیوں کو اللہ جنت میں داخل کر دی. اتنی بات ہوتی تو صحابہ کو، اللہ کے رسول کو رات رات دن دن محنت کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ یہ تمام لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ غلط چیزیں لا لیا. اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء، میں نام کسی کا بھی وہ نہیں کر رہا ہوں، لکھا ہے یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایک شعبان میں ایک نماز پڑھی جاتی صلاۃ الرغائب، رجب میں پڑھی جاتی، اور شعبان میں بھی ایک نماز پڑھی جاتی صلاۃ الرغائب کے نام سے 12 رکعت. اس کے بارے میں بھی علامہ شوکانی وغیرہ نے تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہوئے لکھا یہ بھی غلط ہے. تو میری بات دوسری بات سنیے، یہاں پہ میں جو بتا رہا ہوں، اگر کوئی آدمی 15 کو روزہ رکھا، 60 سال گزرے ہوئے، 60 سال آنے والے، 120 سال کے گناہ اللہ معاف کرے گا. اس کے بارے میں بھی علماء کا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. تو یہ پہلی بات ہے، روزہ ہے آپ رکھیے، کبھی بھی رکھیے. دوسرا یہ 15 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں. تیسری بات یہاں پر دیکھیے، یہ شب برات، یہ شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے. یہ دونوں لفظ کیسے ملے سمجھ میں نہیں آتا. اور یہاں پہ قرآن میں کہیں شب برات کا ذکر نہیں کیا گیا.
شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ باقاعدہ عید ہوتی ہے، جشن کیا جاتا ہے، اور یہ عید مردوں کی عید ہوتی ہے، مردوں کی عید ہوتی ہے۔ لیکن میرے اپنے تجربے میں آج تک میں کسی مردے کو کسی کے گھر میں آتا ہوا میں نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں دیکھے تو دیکھے ہوں گے، کیونکہ آدمی چلا گیا۔ اگر وہ نیک ہے تو اللہ کہتے ہیں ان الابرار لفی علیین، نیک لوگ اعلیٰ علیین میں 7 آسمانوں کے اوپر ان کی جگہ ہے، وہاں رہیں گے۔ ان الفجار لفی سجین، مرنے والا برا ہے، 7 زمینوں کے نیچے جیل خانہ ہے، وہاں پر اسے سزا ہوتی رہے گی۔ اور جو روح، یہ سمجھنا مرنے کے بعد روح آتی ہے، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، وہ چیز مسلمانوں بھی آ گئی۔ اور یہاں پہ غیر، اور کیا ہو رہا، روح آتی ہے، اور روح کیا ہوتی، دھنلاتی پھرتی رہتی، یعنی اللہ کا ڈپارٹمنٹ بھی اتنا ناقص ہو گیا ہے، کون آتا کی کون جاتا کی، نعوذ باللہ، شاید اللہ کو نہیں معلوم ہوتا، معلوم ہو رہا۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا، اب اس سے کیا کرتے لوگ، روح کو مردوں میں ملانا۔ تو یہاں پہ غیر مسلموں میں کیا ہوتا، پرکھوں کو کھلانا، مطلب یہ ہوتا کووں کو اس کو ڈالتے، زندگی بھر نہیں دیتے۔ ایک بھوکا آدمی مر رہا، ترس رہا تو بھی ایک گلاس پانی نہیں دیتے، ایک نوالا نہیں دیتے۔ اب مرنے کے بعد دعوتاں چلتے رہتے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے والا یا تو جنت میں جائے یا دوزخ میں جائے، ہمیں حلوہ چپاتی سے کام۔ یہ کھانے کے لیے 3، 6، 10، 20، 40واں سال میں ایک مرتبہ برسی ہوتی، اور شعبان کی 15 تاریخ کو پورے قبرستانوں کو دیکھ لے سکتے آپ، پورے زندگی میں نہیں آنے والا بھی اس دن آتا قبرستان میں، وہ 4 پھول کے ٹکڑے لا کے ڈال کے جاتا، وہ پھول ڈال کے جانے سے پہلے بکریاں آ کے کھاتے رہتے۔ اور فائدہ، سوال یہ ہے کہ اس سے تمہارے مرنے والے کو کیا فائدہ؟ اگر وہ پیسہ جو 20-25 روپے آپ جو خرچ کرے، وہ پیسہ مثلا کسی غریب کو دیتے، کسی بھوکے کو اگر دیتے، اور دل میں ارادہ کر لیتے اللہ میری اماں میرے بابا کی طرف سے اس کو پہنچا دے، تو اللہ اس کا ثواب اسے پہنچا دیتا۔ مگر یہ پھول لائے، پھول کی چادر ڈالے، اس سے کیا فائدہ؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے 15 تاریخ کو خاص پکوان ہوتے، اور وہاں پہ کیا ہوتا، ساری چیزیں رکھ کر اسے مرنے والے کو کیا کیا پسند تھا وہ سب رکھتے۔ گانجا پسند تھا تو وہ بھی آتا، سگریٹ پسند تھا، بیڑی پسند تھی، اور اللہ عالم کیا کیا، سب ساری چیزیں وہاں پر آتی۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، مرنے والا پورے رشتہ داروں کے گھروں کو گیا ہے، تم قبرستان کو جاتے، وہاں کون رہتے قبرستان میں؟ تمہارے رشتہ دار تو تمہارے گھروں کو آئے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ناجائز ہے، مر گیا ہو گیا، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور قیامت تک ایک جگہ رہیں گے، عالم برزخ، نیک رہیں گے نیکوں کی جگہ، جو برے رہیں گے بروں کی جگہ رہیں گے، ان کو سزا ہوگی۔ مرنے والا نہ کوئی آتا نہ کوئی جاتا نہ کوئی تعلق اس سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 15 شعبان کو اللہ کے رسول کے دانت ٹوٹ گئے تھے، اللہ کے رسول کے دانت ٹوٹ گئے، اس دن اللہ کے رسول حلوہ اور پوریاں پکا کر کھائے۔ اتنا ٹائم تھا ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے، وہ لوگ انتخاب ہو رہا۔ اور یہاں پہ دیکھیے گا لوگوں میں باتیں، اللہ کے رسول کے دانت شعبان میں نہیں ٹوٹے، شوال میں 2 مہینے کے بعد احد کی لڑائی میں 7 شوال کو اللہ کے رسول کے دانت ٹوٹے۔ مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس دن اللہ کے رسول حلوہ اور پوریاں پکا کر کھائے، کیا نہیں کھائے۔ اب یہ شعبان میں اچھا ٹھیک ہے آپ کھائیے، منع نہیں ہے، چلیے کھائیے، مگر میری بات یہ ہے پہلے دانت توڑ لو، دانت نکال ڈالو، سنت پر عمل ہو رہا نا، پہلے دانت نکالو، اس کے بعد حلوے پورے کھاؤ۔ دانت تو نہیں نکالتے، حلوہ بھی پوری کھا رہے ہیں، بولے تو کیسا میٹھا میٹھا ہفر، کڑوا کڑوا تھو تھو والا معاملہ، یہ کیسا میرے بھائی ذرا غور کر کے دیکھیے۔ حضرت اویس قرنی یمن کے رہنے والے تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے، مگر وہ اپنی ماں کی خدمت میں ایسے لگے رہے کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں نہیں آئے۔ دعا کرو کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی یہ ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ صحابی رسول، صحابی کا درجہ ان کا چھوٹ گیا، ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے دانت وہ لڑائی میں شہید ہوئے، وہ اپنے دانت یہ ٹوٹا کی یہ دانت ٹوٹا یہ ٹوٹا معلوم نہیں، پورے دانت نکال دیے۔ لیکن حضرت اویس قرنی بھی اس دن حلوہ نہیں کھائے،
اس دن وہ بھی حلوہ نہیں کھائے، اور وہ کتنے نیک تھے ذرا اندازہ لگائیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یمن سے ایک آدمی آئے گا، اس کی یہ نشانی ہوگی، اگر وہ مل گیا تو تم اس سے دعا لو۔ ذرا غور کرو، صحابہ کو بتائے گا۔ حضرت عمر ہر سال حج کے موقع پر جو یمن وغیرہ کے لوگ آتے پوچھتے تمہارے اندر فلاں آدمی ہے کیا، فلاں آدمی آیا کیا، فلاں آدمی آیا، ہمیشہ پوچھتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، غالباً وہ کہیں بیٹھے وضو کر رہے ہیں، حضرت عمر گئے، دیکھا کہ آپ کا نام اویس ہے کیا، آپ یمن کے رہنے والے ہیں کیا؟ بولا کہ کیوں میرا نام پوچھ رہے ہیں آپ، کیا بات ہے؟ بولا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، اگر وہ آیا تو اس سے دعا لو۔ اللہ اکبر، عمر جیسے انسان، اور فوری ان سے دعا کی درخواست کیے، انہوں نے ان کے حق میں دعا کیا۔ اب وہاں پہ اتنا بڑا درجہ رکھنے والا آدمی صرف اپنی ماں کی خدمت میں کہ میں اگر گیا تو میری بوڑھی ماں کا کیسا ہوگا، صحابیت نہیں ملی ان کو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں، بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں ماشاءاللہ وہ تشریف لائے، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو میرے بھائی، یہ مردوں کی عید زندوں کی ہوتی، اور ہمارا تجربہ ہے جہاں بھی عید ہوتی کھانے والے زندہ رہتے، کوئی بھی مرا ہوا نہیں آتا۔ کسی بھی گھر میں ہمارے بابا آئے ہیں آج، ہماری اماں آئے ہوئے ہیں، ہمارے فلاں ہیں، آتے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کی جگہیں الگ ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کافروں کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اب کیا ہو رہا، پٹاخے، یہ غیروں کی عادت۔ مسلمانوں میں آگ جلانا، اجی آگ سے بچنے کے لیے ہم ایمان لائے، پھر آگ جلانے کا تصور کیا ہے؟ تو بہرحال یہ تین چیزیں جو تھی، ایک تو روزہ ہے، کبھی بھی رکھیے، خاص طور سے 15 کا روزہ ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، کوئی آدمی 13، 14، 15 کو اگر روزہ رکھتا، رکھ لو، عادت کے مطابق آپ رکھ لیجئے۔ دوسری بات، اب آنے والا اس کے بعد کا مہینہ ہے حلیم کھانے کا مہینہ، سمجھ میں آ رہا؟ حریص کھانے کا مہینہ، ہر جگہ اعلان ہوتے رہتا، دیکھو اخباروں میں بھی اعلان آ رہا، ابھی رمضان آنے 25 دن ہے، کئی کو حلیم کھانے کے لیے، اور کیا ہو رہا، فلاں۔ یہ مسلمانوں کی عادت، زندگی خالی کھانے میں گزار ڈالے، پوری حکومتاں کھا پی کر لٹا ڈالے۔ ارے مہینہ آ رہا تو کیوں آ رہا، کیا مہینہ ہے، کئی کا مہینہ ہے، کپڑے والا اعلان کرتا، حریص والا اعلان کرتا، حلیم والا اعلان کرتا، گوشت والا اعلان کر رہا ہے۔ ارے کوئی اللہ کا بندہ یہ تو بھی اعلان کر رہا، ارے عبادت کا مہینہ آ رہا، ابھی 25 دن باقی ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ وہ مہینہ نہ گائے۔ وہ ہونا چاہیے۔ رمضان کا استقبال کیسا ہے، اللہ کے نبی کیسے کرتے تھے استقبال، اور یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اللہ کی مغفرت کا مہینہ، اللہ کی طرف سے رحمتیں لوٹتی جاتی ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا، شیطان کو قید کر دیتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے کرنے والے اب تو بھی نیکی کر لے، ارے اب تو بھی اپنے غفلت کو چھوڑ دے۔ کتنے دن تک موج اور مستیوں میں گزاریں گا، کتنے دن تک رات گزارے گا، جاگتے ہوئے کھاتے پیتے کرے گا، ارے کم از کم ذرا تو بھی شرم کر لے۔ اللہ کی رحمت لوٹ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ روزانہ بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پہلے تو دعا کیجئے کہ اللہ وہ ایمان کی حالت میں نصیب فرمائے، صحت اللہ عطا فرمائے، اور اس مہینے میں کچھ سرمایہ جمع کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور وہاں پہ اب اعلان ہوتا ہے، دیکھیے اللہ کی طرف سے کیا ہے، روزانہ بے حساب لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ خاص طور سے افطار کا وقت اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، ہر دن اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی بات بتانا چاہ رہا ہوں، اگر اللہ روزانہ ہماری ایک ایک دعا اگر قبول کر لے، ایک ایک دعا اگر اللہ قبول کر لے، کیا بھی ایک زندگی کا سرمایہ ملا نہیں ملا؟ روزانہ ایک دعا، زیادہ نہیں، ایک دعا اگر اللہ قبول کر لے
تو یہ افطار کا وقت لوگ کھانے پینے میں لگا دیتے، سارے لائنوں میں کہاں ہے وہ حلیم کی لائن میں ٹھہرے ہوئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، عید میں دودھ کی لائنوں میں جا کے مسلمان ٹھہرتے تھے، اور مسلمان عیدگاہ کو کب آتے؟ جب امام صاحب السلام علیکم رحمت اللہ سلام پھیرے تو ورجنل مسلمان آتے تھے اس وقت۔ اب کیا ہو رہا ہے، نمازیں ختم، تراویح ختم، ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب کھانے پینے کی اس میں۔ دوستو زندگی میں کھانا پینا چلتا، اللہ موقع دیا تو کچھ کما لو، کچھ نیکیوں کے سرمایہ جمع کر لو۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے قرآن جہاں اترا، جس وقت اترا، اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شعبان کی 15 تاریخ کو اترا، لیلۃ مبارکہ جو کہتے ہیں یہ مبارک رات، اب لوگ کہتے ہیں شعبان کی 15 کو اترا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مبارک رات اور قدر والی رات دونوں ایک ہے۔ کب آتی ہے وہ؟ خود اللہ کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ میرے دوستو یہ قرآن کا مہینہ ہے، جتنا ہوتا پڑھیے، سنیے اور اہتمام کیجئے، تراویح پابندی سے ہو، یہ نہیں فرض نہیں ہے، مگر یہاں پہ ایک سنت ایک نفل کا ثواب فرض کا ہے، ایک فرض اگر آپ ادا کریں گے 70 فرض کا ثواب ہے، ایک نفل ہے، قرآن پڑھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، پابندی کیجئے، قرآن تراویح کی نماز میں ختم کیجئے، سنیے، فائدہ ہے۔ کب آدمی کو موقع ملتا، کب موقع ملتا، فرض نہیں ہے۔ لوگ بولتے فرض ہے کیا، یہ شیطان کیا کرتا، جاتا ایک مہینے کے لیے چھٹی پہ جاتا، جانے سے پہلے اپنے ایجنڈوں کو تیار کر کے جاتا، میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، یہ ایک مہینہ آپ لوگ سنبھال لو۔ سال بھر جتنے جھگڑے نہیں ہوتے اس دن رمضان میں دیکھ لے سکتے، افطار کے وقت جھگڑا، تراویح میں جھگڑا، پورے جھگڑے بچ گئے تو 27ویں رات میں ہوتے۔ 27ویں رات میں کیا بھی پورے حساب، وہ رات پیش کرنا حساب، اس سے پہلے نہیں لا سکتے۔ اب وہاں پہ کیا ہو رہا، مار پیٹ لڑائی، 27 کے دن ختم ہو جاتا، قرآن ختم ہو گیا۔ قرآن ختم نہیں ہوتا، مسلمان ختم ہو جاتے۔ جتنے ورجن وہ لوگ آ رہے ہو ماشاءاللہ، مسجدیں بھری، متولی پریشان، ذمہ دار پریشان، کیا کرنا بھائی، مسجدیں بہت بھری نا۔ لوگ بولتے ڈرو نہ کو، یہ برسات کے میںڈک ہیں آئے ہیں، ٹر 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 بول کے چلے جائیں گے۔ 27 تک انتظار کرو، 27 کی فجر میں تم دیکھ لے سکتے۔ اللہ اسی نمازوں سے بچائے، قدر کیجئے، اللہ موقع دے رہا، جو لوٹ سکتے لوٹ لو، جو کما سکتے کما لو۔ عید کی رات جب اعلان ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا امت محمد اخرجوا الی رب کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ کی طرف مہربانی کرنے والے اللہ کی طرف آؤ، ارے معاف کرتا، بہت دینے والا، بہت دینے والا، بہت دینے والا۔ جب عید کی نماز پڑھ کر لوگ آتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں جاؤ، خوش ہو کر جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا اور اللہ نے تمہاری مغفرت کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے، اور پھر یہ مہینہ جو ہے روزے کا مہینہ ہے، اور روزے کا ثواب آپ جانتے ہیں، ہر چیز کا ثواب اسلام میں بتا دیا گیا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں بتایا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، کسی فرشتے میں اس کا ثواب لکھنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اللہ کہہ رہا میں دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے انا اجزا، میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو دیکھیے اگر کوئی آدمی ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھے گا تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، اگر میرے لوگوں کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے، رمضان میں کیا ثواب ہے، میری امت خواہش کرے گی اللہ پوری زندگی رمضان بنا دیا تو کتنا اچھا ہوگا۔ یہ مہینہ استغفار کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رحمتیں لٹتی ہیں، مغفرتوں کی بارش ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ہو، اور جہاں تک ہو سکتا یہ مہینے میں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کا خیال کیجیے، بیکار چیزوں میں مت لگائیے، اور ایسا ریا و نمود کی دعوت ہے،
دکھاوے کی دعوتیں، دکھاوے کی پارٹیاں، کچھ نہیں ہوتا. بھوکے کو کھلاؤ، ننگے کو پہناؤ، پیاسے کو پلاؤ، اللہ آپ کو ثواب دے گا. رونے والے کو ہنساؤ دوستو. ہنسنے والے کو رلانے والے بہت آتے ہیں، مگر ایک رونے والے کو خوش کر دینا یہ بہت بڑی نیکی. تو بہرحال میری باتوں کا خلاصہ ہے، الحمدللہ وہ مہینہ بھی سایہ ڈال چکا ہے. دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کو صحت و عافیت کے ساتھ اللہ عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ دے، اللہ کی مغفرت ہو، اور اللہ جہنم سے ہمیں آزاد کر دے. اب اس کے بعد تیسری بات جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، دیکھیے پانی اللہ کی ایک رحمت ہے. پانی کی قدر کیجیے، پانی کو بیکار مت کیجیے. پانی اللہ کی رحمت ہے، اللہ عام کر دیا. ہمیں حکم دیا گیا پانی کو بیکار مت کرو، فضول مت کرو. یہاں تک کہ ایک دریا کے کنارے بھی اگر ہیں تو پانی کو بیکار کرنے سے منع کیا گیا. انسان کے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ بارشوں کو روک لیتا ہے. ایسے وقت میں ایک بات یاد رکھیے گا، استغفار ہر تکلیف کا علاج، ہر بیماری کا علاج، ہر پریشانی کا علاج. ہمیشہ زندگی کا معمول بنا لو، استغفر اللہ، اللہ تو میرے کو معاف کر دے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے رہی. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. یہ استغفار کی برکت سے بارشیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، اناج سستا ہوتا ہے، غلہ سستا ہوتا ہے، اور ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا، ساری تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا. پابند کر لیے، زبان پہ اپنے لا لیجیے. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. اور ہمیں کتنے خود چاہنا میں؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول معصوم تھے، اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ کے معاف کر دیا. تو ہم کتنے مرتبہ کریں گے؟ کتنے مرتبہ استغفار کرنا؟ جتنا اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ ہماری مدد کرے گا. اور بارشوں کے سلسلے میں دعا کرنا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول نے ممبر پر بھی دعا کیا، نماز بھی پڑھایا، جیسے حالات ہیں ویسے دعا کیا ہے. اور دعا میں ہاتھ اٹھائیں گے، آپ بھی اٹھائیں گے، امام بھی اٹھائے گا. اور یہاں بھی یہ ہے کہ دعاؤں میں آمین کہنا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. آخری بات یہ ہے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے سے اللہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. مدراس میں میری نگرانی میں ایک مسجد سہل کے نام سے ہمارا مرکز ہے، مرکز سہل. تو ماشاءاللہ وہاں پہ نمازوں وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے ہم نے یہ سہل کا نام جو رکھا، اس کی مناسبت یہ ہے، سہل کہتے ہیں ایزی، آسان، یعنی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا آسان ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی مدینے میں جو مسجد ہے، 2 بھائیوں کی جگہ، ایک کا نام سہل ہے اور ایک کا نام سہیل ہے. یہ دونوں بچے ان کی جگہ تھی. اللہ کے نبی نے وہ بچوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے یہ جگہ ہمیں چاہیے، یہ جگہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، قربان جائیے. بچوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ فری دینا چاہتے ہیں، ہم لوگ فری دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ہم فری نہیں لیتے، ہم پیسہ دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جگہ کا پیسہ دینے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تم دو قیامت تک اس میں جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تمہیں ثواب ملے گا. میرے دوستو، یہی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اس سنٹر کے ذریعے سے ہم اسلام کی دعوت کو دینا چاہ رہے ہیں. مسجد کا کام چل رہا الحمدللہ. اب تک 60-65 لاکھ روپے خرچ ہو گیا. ابھی 5 لاکھ روپے کا مسئلہ ہے. عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کافی تکلیف ہو رہی اور کام ماشاءاللہ چل رہا ہے. میں آپ کے سامنے بتایا یہ نیکیوں کے دن ہیں. صدقات و خیرات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر دیتا. اور جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس مسجد کی تاریخ بھی دیکھ لیجئے گا. اللہ کے مخلص بندے چند بندے مسجد میں پہلے جو آبادی نماز پڑھنے والے تھے 2 بھائی تھے، افضل صاحب، سرور صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے.
ان کے ساتھ اور ایک دو آئے، اس کے ساتھ اور ایک دو آئے، پوری ٹوٹل جماعت جو ہوتی تھی 5-7 آدمیوں کی ہوتی تھی، مگر وہ سب اللہ والے بندے تھے، اللہ سے ڈرنے والے بندے تھے، ان کی محنتیں تھیں، کبھی وہ زندگی میں بھی نہیں تصور کیے تھے، کبھی تصور بھی نہیں کیے تھے کہ ہماری مسجدوں میں اتنی جماعت آئے گی، اللہ کے بندے آئیں گے۔ یقیناً اتنے آپ تمام لوگوں کا آنا آپ کے لیے بھی ثواب، اور جن لوگوں نے یہاں پہ کوشش کیا، جن لوگوں نے بھی کوشش کیا، ان کو بھی ماشاءاللہ ثواب ہوتا جائے گا۔ لوگ نہیں رہتے مگر ان کے کارنامے باقی رہ جاتے۔ اور یہاں پہ دیکھیے، ہر جگہ آپ دیکھیے اللہ کا بندہ کوئی محنت کیا ہوگا، کوئی محنت کیا ہوگا، اس کی محنت نتیجہ بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن چلتے رہتا قیامت تک وہ سلسلہ وہاں پہ چلتا رہتا۔ تو اس لیے میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کے گھر کے بنانے میں حصہ لے گا، اللہ جنت میں حصہ دے گا۔ آج زندگی میں کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں، کتنے حادثات، واقعات ہیں۔ حدیث میں آتا تداؤ مرضاکم بالصدقہ، تمہاری بیماریوں کا علاج اللہ کے راستے میں دے کر کرو، صدقہ و خیرات کے ذریعے کرو۔ اس کے ذریعے سے کسی کی دعا اگر لگ گئی، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ مثلا اللہ نہ کرے کسی کا مزاج خراب ہو گیا، دواخانے کو جا رہے ہیں، جائیے، ضرور جائیے، جانے سے پہلے 2-4-5 روپے کسی غریب کو دے کر جائیے۔ بہت ممکن ہے وہ غریب کے ہاتھ میں وہ پیسہ جائے گا، آپ کا مریض دواخانہ جانے سے پہلے اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ کسی کی بھی دعا لگ سکتی ہے۔ تو میں تمام جماعت کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، مدراس کے اندر مسجد سہل کا کام چل رہا ہے، اور رمضان تک انشاءاللہ وہ کام مکمل کرنا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ جو بھی تعاون کریں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تکلیف، پریشانی، مصیبت، آفت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم بارشوں کی درخواست کریں گے۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ گرمی کی ایک لہر چل رہی تھی، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیا، اور بھی ہے۔ چلو سچے دل سے اگر دعا کریں گے، کیا عجب ہے کہ ہماری دعاؤں سے اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ میری تمام سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے، ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انی اشہد بانک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب۔ اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت۔ اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل۔ اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت۔ اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل۔ اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت۔ اے اللہ تو ہماری حالتوں پر رحم فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے بہت غلطیاں کیا، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔
معافی چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے، جان بوجھ کر ہم نے جو غلطیاں کیا اللہ معاف کر دے۔ اے رحم کرنے والے اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ۔ اے اللہ ہم یہاں پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بچے بڑے عورتیں سب ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ کر دے۔ اللہ ہمارے شہروں میں پانی دوڑا دے، ندی نالوں کو آباد کر دے، پینے کے پانی کو تو عام کر دے۔ اللہ اپنے فضل سے گرمی کو ختم کر دے۔ اللہ ہم معمولی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اس گرمی سے بھی بچا لے، آخرت کی گرمی سے بھی بچا لے، جہنم کی گرمی سے بھی اللہ تو بچا لے۔ اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، اللہ تو رحم فرما۔ اے اللہ تو کرم فرما۔ اے اللہ چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے بڑے لوگوں سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ تو معاف کر دے، نوجوانوں سے جو غلطیاں ہوئیں معاف کرنے والے اللہ تو معاف کر دے۔ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کرنے چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری زندگی کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، آزمائشوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بھی مشکلات ہیں اللہ اپنے فضل سے آسان کر دے۔ اللہ جو بیمار ہیں اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کیا ہے، اللہ جو بھی بیمار ہیں اللہ تو شفا دینے والا ہے۔ تیرے بندے یونس نے تجھ سے مانگا، تو نے انہیں شفا دیا، ایوب کو تو نے شفا دیا۔ اے اللہ تو بدر و حنین کے مسلمانوں پر رحم کیا۔ اے اللہ ہم تیرے رحم کے محتاج ہیں، اللہ تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما، معاف فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو جس قسم کی پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کو رحم فرما، اللہ تو رحم فرما۔ اللہ ہمارے گھر میں برکت دے، عمر میں برکت دے، زندگی میں برکت دے، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے مسجد و مدرسوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، مکاروں کی مکاری سے بچا لے، اچانک آنے والے فتنوں سے اللہ تو ہمیں بچا لے، ہمیں رحم فرما، اللہ تو کرم فرما۔ اللہ تمام ہاتھ اٹھائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو جانتا ہے۔ اللہ جس کے دل کی جو جائز خواہش ہے اللہ ہر ایک کی خواہش کو پوری فرما دے۔ اے اللہ تیرے گھروں کو آباد کرنے والا ہمیں بنا۔ اے اللہ جو بندے تیرے دربار میں آ چکے اللہ ان کی رحمت، ان کی خبروں میں رحمتیں نازل فرما، سکون عطا فرما، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ اے اللہ جب تک رکھ ایمان پر رکھ، صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، ایمان کی حالت میں بلا لے۔ جب خبر میں آئیں تو اللہ خبر کے سوال و جواب کو آسان کر دے، خبر ہمارے لیے باغیچہ بنا۔ اے اللہ ہر قسم کے گڑے سے بچا لے۔ محشر میں جب اٹھا تو ایمان کی حالت میں اٹھا، نیک بندوں کے ساتھ اٹھا، سوال و جواب کو آسان کر دے، تیرے رسول کی شفاعت کا حقدار بنا۔ حوض کوثر نصیب فرما، اے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، پل سراج سے بچا لے، ہر قسم کے عذاب سے بچا لے، اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کی خواہش کو جانتا ہے، اللہ جس کی جو بھی خواہش ہے پوری فرما۔ اللہ ہماری بستیوں میں بارشیں نازل فرما، اللہ مردہ شہروں میں زندگی دے، اللہ یہ گرمی کو اپنے فضل سے دور کر دے۔ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا، گرمی کو تو نے ٹھنڈک سے بدل دیا۔ اے اللہ اور بھی بارش کی ضرورت ہے، اللہ بارش نازل فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں سے رحمتوں کو روک نہ لے۔ اللہ اس محفل میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہر ایک کی دعا کو تو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، میں نے بتایا اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو یقیناً قبول کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے مانگیے، اللہ ضرور انشاءاللہ دے گا۔
کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیے. انشاءاللہ اللہ ہر مصیبت کو دور کرے گا. اللہ ہمیں ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واغفر من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر.